اس کشمکش سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیا آپ نے دنیا کو دو حصوں میں بانٹ کر رکھ دیا ہے؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ سب کچھ ہمارا ہو جائے اور ہم جس کو جتنا چاہے دیں تو یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اس کائنات پر آپ کی حکومت نہیں ہے، خالق کائنات کی حکومت ہے۔ قرآن سے وہ الفاظ آپ کو یاد رہتے ہیں جن میں قتل و غارت گری کی بات ہے، وہ کس کے لیے ہے؟ ان ظالموں کے لیے ہے جو مظلوموں پر ظلم ڈھاتے ہیں۔ یہ تو وہ نظام ہے جو کمزوروں کو ظالموں کا مقابلہ کرنا سکھاتا ہے۔ یہ کوئی مسلمانوں کی قومیت کی بات نہیں ہے، یہ انسانیت کا نظام ہے۔ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکالنے والا دنیا میں واحد ایک دین ہے، دین اسلام۔ میں اس نشست کے مقرر جناب فضیل الرحمان قاسمی صاحب کو دعوت دوں گا۔ مولانا فضیل الرحمان قاسمی دارالعلوم دیوبند کے فاضل التحصیل ہیں۔ آپ کے آبا و اجداد کا دارالعلوم دیوبند کی تاسیس میں نمایاں کردار رہا ہے۔ محترم فضیل الرحمان قاسمی صاحب کو دعوت دوں گا کہ آپ تشریف لائیں۔ مولانا فضیل الرحمان قاسمی۔ مولانا کا جو عنوان ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ دنیا میں امن کے لیے اسلام کے عادلانہ نظام کی ضرورت۔ مولانا محترم سے گزارش کروں گا کہ اپنے موضوع پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالیں۔ الحمدللہ، محترم خواتین و حضرات، دنیا میں امن کے لیے اسلام کے عادلانہ نظام کی ضرورت ہے۔ اس عنوان کو اپنے ذہن کی گرفت میں رکھتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ امن پہلے بھی ضرورت تھی اور آج بھی امن کی ضرورت سب سے زیادہ ہے۔ انسان کے لیے امن سے زیادہ اہمیت کسی چیز کی نہیں ہے۔ اگر امن نہ ہو تو خوشحالی اور وسائل کی فراوانی بیکار ہو کر رہ جاتی ہے۔ امن ہی سے زندگی میں سکون، لذت اور لطافت حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے ہر دور میں امن کی اہمیت رہی ہے، ضرورت رہی ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کافی ترقی کر چکی ہے، سائنس میں بہت آگے آ چکی ہے، لیکن پوری دنیا جیسے امن کو ترس رہی ہے۔ بات چیت بہت ہوتی ہے، تقریریں بہت ہوتی ہیں، لیکن دہشت گردی یا بد امنی کی جڑ کہاں ہے؟ کہاں سے یہ پھوٹتی ہے؟ یہ بیماری کہاں سے نکلتی ہے؟ اس پر اگر غور نہ کیا جائے گا تو دہشت گردی پر گفتگو لا حاصل رہے گی، بیکار رہے گی، جب تک یہ نہ معلوم ہو کہ بد امنی اور دہشت گردی کی بیماری کی جڑ کہاں ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو یقیناً آپ میری اس بات سے متفق ہوں گے کہ دہشت گردی کی جڑ بے انصافی اور دوسروں کے حقوق ادا نہ کرنا ہے۔ اگر سب کا حق برابر سب کو ملتا رہے
ایسا نظام عدل قائم ہو جائے کہ جس کا جو حق ہے وہ اس کو مل جائے، تو بد امنی کی کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ دہشت گردی پھیلے، اس لیے کہ انسان بہرحال انسان ہے، کوئی حیوان نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی قوم ہو، کوئی بھی مذہب دھرم ہو، اگر اس میں تمام انسانوں کو ایک نظر سے نہیں دیکھا جاتا، اگر انسانی مساوات اس کے اندر نہیں ہے، اگر اس میں طبقات ہیں، اونچ نیچ ہے، برتری اور کمتری کا تصور موجود ہے، تو وہ سب کو برابر کا حق نہیں دے سکتے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ ہم برتر ہیں، ہمیں زیادہ ملنا چاہیے، ہم پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ دوسروں پر حکومت کریں، دوسرے پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ ہماری چاکری کریں۔ اگر یہ عقیدہ یا آستھا یا یہ نظریہ کسی قوم کے اندر پایا جاتا ہے کہ وہ کچھ لوگوں کو برتر اور کچھ لوگوں کو کمتر سمجھے، تو ان سے انصاف کی کوئی توقع نہیں ہے۔ وہ تو یہی چاہیں گے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ملنا چاہیے کیونکہ یہ ہمارا حق ہے، دوسروں کو کم ملنا چاہیے اس لیے کہ ان کا حق ہی اتنا ہی ہے۔ عدل وہی قانون قائم کر سکتا ہے جس میں انسانی مساوات ہو، سب انسانوں کو برابر سمجھا جاتا ہو۔ اے انسانوں، تمہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک ماں باپ سے پیدا کیا ہے، کلکم بنو آدم، تم سب آدم کی اولاد ہو۔ لا فضل لعربی علی اعجمی ولا اعجمی علی عربی، نہ کسی عربی کو اعجمی پر، نہ کسی اعجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تو اگر یہ عقیدہ اور یہ تصور اور یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ تمام انسان ایک جیسے ہیں، بحیثیت انسان کے سب لائق احترام ہیں، تو وہی قوم یا وہی قانون سب لوگوں کو برابر کا حق دے سکتا ہے۔ اور اگر عقیدے کے اندر ہی اونچ نیچ ہے تو وہ سب کو برابر کا حق نہیں دے سکتا۔ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ قانون کتنا بھی اچھا ہو، کتنا بھی مفید ہو، کتنے بھی خوبصورت الفاظ میں اس کو وضع کیا گیا ہو، اصل سوال قانون پر عمل کا ہے۔ عمل کا جذبہ اندر سے پیدا ہوتا ہے، اوپر سے کسی پر تھوپا جائے، زبردستی اس سے منوایا جائے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ڈر کے مارے مان لیں، لیکن اگر اس میں جذبہ دل شامل نہیں ہے تو وہ قانون کبھی اس پر عمل نہیں ہو پاتا۔ ضروری ہے کہ ایک اچھے قانون پر عمل کا بھی جذبہ پیدا کیا جائے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک کسان کھیتی کرتا ہے، بیج بونے سے پہلے زمین تیار کرتا ہے، زمین کو ملائم کرتا ہے، اس میں ہل چلاتا ہے، پانی دیتا ہے تاکہ زمین نرم ہو جائے اور وہ بیج کو قبول کر سکے، اچھے سے اچھا بیج ہو، عمدہ سے عمدہ آپ نے بہترین قسم کا بیج ہے لیکن زمین کو تیار نہیں کیا تو وہ بیج کبھی ثمرہ آور نہیں ہوگا، کبھی پھل نہیں دے گا، کبھی برگ و بار نہیں لائے گا، بیکار چلا جائے گا، اس لیے کہ زمین آپ نے تیار نہیں کی۔ پہلے زمین تیار کی جائے، جب زمین نرم پڑ جائے اور بیج کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے تب اس میں بیج ڈالا جائے۔ یہ بالکل ایک فطری طریقہ ہے۔
آپ قرآن مجید دیکھیے اور اسلام کی تعلیم دیکھیے کہ وہ سب سے پہلے دلوں کو نرماتا اور گرماتا ہے، دلوں کی زمین تیار کرتا ہے۔ وہ یہ یاد دلاتا ہے کہ تمہارے اوپر ایک ہستی نگراں ہے جو تمہیں ہر حال میں دیکھ رہی ہے، علیم و خبیر ہے، اور تم اس بزرگ و برتر ہستی کے سامنے جواب دہ ہو۔ کوئی نہ دیکھے لیکن وہ دیکھ رہا ہے، کوئی نہ جانے لیکن وہ جانتا ہے۔ سب کی نگاہوں سے چھپ سکتے ہو، اس کی نگاہ سے نہیں چھپ سکتے۔ بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق کیا ہے اللہ کا کلام، کیا ہے بندوں کے لیے پیغام، إلى ربك کیا ہے مقصد حیات، سمجھیے وضاحت کے ساتھ أرأيت الذي تاکہ نجات ملے تاریکیوں سے، نور پھوٹے زندگیوں سے۔ أرأيت إن كان على تاکہ مستحکم ہو ایمان، روشنی جس نے حق و باطل کی کرا دی پہچان، نور قرآن، کل شام 7 بجے اور دوبارہ صبح 11:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ کیا آپ کے ذہن میں ہے کچھ شکوک و شبہات؟ تو پھر دیکھیے پیس ٹی وی اردو پر حافظ مامون کے سوالات اور میرے جوابات۔ پروگرام ہے قرآن کے سائے میں۔ میں ہوں خلیل الرحمان چشتی۔ جانیے زندگی کا وہ مکمل نظریہ جس میں اللہ نے بیان کیے ہیں احکامات، دونوں جہان کی کامیابی کے بارے میں، قرآن کے سائے میں۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ رات کو گشت کیا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے کہ لوگ کس حال میں ہیں، کوئی ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت پوری کی جائے، تو راتوں کو آپ گشت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اسی طرح رات کو گلیوں میں گھوم رہے تھے کہ ایک مکان سے 2 عورتوں کے بولنے کی آواز آئی۔ نیچے نیچے مکان تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں عورتوں کی بات سننے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ امیر کے لیے چھپ کر بات سننا جائز ہے، ہمارے اور آپ کے لیے کسی کی پرائیویٹ بات کا سننا جائز نہیں ہے، لیکن امیر کے لیے جائز ہے، کیونکہ اسے آگے دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جس کے لیے میری ضرورت ہو۔ تو انہوں نے سنا کہ 2 عورتیں آپس میں باتیں کر رہی ہیں، اور گفتگو سے پتہ چلا کہ ان میں ایک ماں ہے اور ایک بیٹی ہے۔ ماں اپنی بیٹی سے یہ کہہ رہی تھی کہ تم روزانہ بکریوں کا دودھ نکال کے جو بیچتی ہو، اس سے ہمیں اتنے کم پیسے ملتے ہیں کہ 2 وقت کی روٹی بھی ہمیں نہیں مل پاتی۔ تم ایسا کرو، کل سے پانی ملایا کرو دودھ میں، تاکہ کچھ پیسے تو مل جائیں، کم سے کم ہم روٹی تو کھا سکیں۔
بیٹی نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ امیر المومنین نے یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ کسی چیز میں کوئی ملاوٹ نہ کی جائے، دودھ میں پانی نہ ملایا جائے۔ ماں نے کہا کہ امیر المومنین کو کیا خبر ہے، نہ وہ سن رہے ہیں نہ وہ دیکھ رہے ہیں، تم اپنا کام کر لیا کرو۔ بیٹی نے کہا کہ امیر المومنین چاہے نہ سن رہے ہوں نہ دیکھ رہے ہوں، لیکن ہمارا اور ان کا اور سب کا رب تو سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ امیر المومنین کی نگاہوں سے تو بچ سکتے ہیں، لیکن رب العالمین کی نگاہوں سے کیسے بچیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ گفتگو سنی تو نہایت خوش ہوئے کہ بیٹی کے دل میں اتنا خوف خدا ہے، جواب دہی کا اتنا احساس ہے کہ ماں کے اکسانے پر وہ ملاوٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ صبح کو آپ اس کے گھر تشریف لے گئے اور اپنے بیٹے سے اس کے عقد کی پیشکش کی، اس کو بہو بنا کر اپنے گھر میں لائے، اور تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نسل سے عمر ابن عبدالعزیز جیسے انصاف پسند خلیفہ عطا فرمائے۔ تو یہ ہے وہ زمین کی تیاری۔ اگر قانون کتنا بھی اچھا ہو، اس پر عمل کے لیے آمادگی نہ ہو تو وہ قانون کاغذوں میں لکھا رہ جاتا ہے، عمل کی دنیا میں بیکار ہو جاتا ہے۔ تو پہلی بات جو میں نے عرض کی کہ ضروری یہ ہے کہ اس قانون کی نظر میں تمام انسان برابر ہوں، اخوت و مساوات ہو، احترام انسانیت ہو، تاکہ وہ تمام انسانوں کو برابر کا حق دے سکے، کوئی زیادہ اور کم اس کی نظر میں نہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ دلوں کی زمین تیار ہو، خوف خدا اور فکر آخرت ہو، یہ خیال ہو کہ ہمیں اس دنیا کے علاوہ ایک اور دنیا بھی ہے اور وہاں ہمیں جانا ہے اور اپنے عمل کا حساب دینا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی میں یہی زمین دلوں کی تیار فرماتے رہے، دلوں کو نرماتے رہے، دلوں کو گرماتے رہے، دلوں کی زمین کو تیار کرتے رہے، اور یہی احساس دلاتے رہے کہ اے انسان تو اللہ کے سامنے جواب دے، تیرا معبود ایک ہی ہے اور تجھے اس کے سامنے جانا ہے۔ یہاں تک کہ یہ یقین اتنا پختہ ہو گیا، اتنا دل و دماغ میں اتر گیا کہ اس کے بعد جب شریعت کے احکام آئے تو وہ قبول کرنے کے لیے طبیعتیں پہلے سے تیار تھیں، پہلے سے آمادہ تھیں۔ آپ اس کو چاہے کچھ بھی عنوان دے لیں، ہمیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ آپ ہمارے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے، لیکن ہم صاف طور پر کہتے ہیں کہ اگر امن چاہیے، اگر انسانی مسائل کا حل چاہیے تو راستہ صرف یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور یہ بات ہم کوئی عقیدے کے طور پر یا نظریے کے طور پر ہی نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ عمل میں اس کی کامیابی ایک دنیا دیکھ چکی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک نظریہ پیش کریں بھائی معلوم نہیں کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا، دنیا میں بہت سارے نظریات ناکام بھی ہوئے ہیں، لیکن یہ نظریہ، یہ فکر جو ہم دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، یہ عمل کی دنیا میں کامیاب ہو چکی ہے۔ وہ علاقہ کے جو تہذیبی اعتبار سے، لاقانونیت کے اعتبار سے سب سے بنجر علاقہ تھا، عرب کا وہ علاقہ جہاں کسی نے تہذیب کا منہ نہیں دیکھا تھا،
لوگ انسان کے خون کے پیاسے تھے، نہ جان محفوظ، نہ آبرو محفوظ، نہ مال محفوظ، بد امنی کا دورہ تھا، ہر وقت ڈاکے پڑتے رہتے تھے، ہر وقت رات دن لوٹ مار ہوتی رہتی تھی۔ اس لیے لوگ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے کہ ان کی حفاظت کون کرے گا؟ اس ایک بد امنی کے وجہ سے کتنی بیماریاں پھیلی تھیں۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، پیدا ہوتے ہی لڑکی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا کہ نہ تو اس کی کوئی حفاظت کرنے والا ہے اور نہ یہ ہمارے لیے وہ طاقت رکھتی ہے کہ ہمارے قبیلے کی حفاظت کر سکے۔ اس علاقے میں، اس خطۂ ارضی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ ارشاد دنیا نے اپنی آنکھوں سے اس کی صداقت دیکھی ہے۔ آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ وقت آئے گا کہ ایک عورت تنہا مدینے سے صنعا تک جائے گی، سونے کے زیورات سے لدی پھندی، اکیلی سفر کرے گی اور کوئی اس کی طرف ترچھی آنکھ سے دیکھنے والا نہ ہوگا۔ اور دنیا نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہی خونخوار لوگ دوسروں کی عزت کے محافظ بن گئے۔ یہ کیسے ہوا ہے؟ یہ انقلاب جو ذہنوں سے شروع ہوا، فکر سے شروع ہوا اور عمل کے اندر آیا، وہ اسی کا نتیجہ تھا۔ اور دنیا نے دیکھا کہ وہ امن و امان قائم ہوا ہے، وہ امن و امان قائم ہوا ہے اور وہ خوشحالی آئی ہے کہ لوگ زکوٰۃ اور صدقات کے پیسے جیبوں میں ڈالے پھرتے تھے، کوئی لینے والا نہیں ہوتا تھا۔ یہ منظر آسمان نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو ہم یہ بات جو عرض کر رہے ہیں پوری دنیا کے سامنے، یہ کوئی پسماندگی والی بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ ہم اس حقیقت سے نقاب اٹھانا چاہتے ہیں کہ اے دنیا کے لوگوں ذرا غور کرو، اے دانشورو، اے مفکرو، اے سائنسدانوں، اے دنیا کے رکھوالو، تم امن کی تلاش میں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو، طرح طرح کے قانون آزما رہے ہو، تمہاری نگاہیں اس قانون کی طرف کیوں نہیں جاتی؟ تم خوف زدہ کیوں ہو؟ ڈرے ہوئے کیوں ہو؟ یہ قانون تمہاری آزادی نہیں چھین رہا ہے۔ اگر تمہیں یہ ڈر ہے اس کو اپنانے کے بعد ہمارے اوپر تو ایسی ایسی پابندیاں لگ جائیں گی کہ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہ نہ کھاؤ، وہ نہ پیو، اور ہم تو بالکل مجبور ہو کے رہ جائیں گے۔ لگتا ایسا ہے کہ شاید ایسا ہی کچھ خوف، ایسا ہی کچھ منظر ان کے سامنے ہے۔ ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ آپ غیر جانبداری کے ساتھ اس دین کا مطالعہ کیجیے۔ یہ دین ترک دنیا کا نام نہیں ہے، نہ یہ کھانا چھڑا رہا ہے، نہ پینا چھڑا رہا ہے، نہ اچھا لباس آپ کا اتروا رہا ہے، نہ اچھے مکان کو منع کر رہا ہے۔ آپ دنیا کی تمام لذتیں، بلکہ صحیح معنی میں لذتیں، ان کا لطف اٹھائیے۔ کوئی پابندی نہیں ہے۔ جہاں پابندی ہوگی وہاں وہ پابندی ہوگی جو خود آپ کے لیے نقصان دینے والی ہوگی۔ وہاں منع کیا جائے گا بھئی آپ کا اس میں نقصان ہے، یہ نہ کرو۔ ورنہ دنیا آپ کے لیے ہے، دنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے پیدا کی گئی ہے۔ یہ سبزہ زار، یہ مرغزار، یہ آبشار، یہ خوبصورت مناظر، یہ سب اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے پیدا کیے ہیں؟ انسانوں کے لیے پیدا کیے ہیں۔ آپ اللہ کی ہر نعمت کا لطف اٹھائیے۔
बस वहाँ से बचिए जहाँ से आपका नुकसान है, अखलाकी नुकसान हो, सेहत का नुकसान हो। उन नुकसानों से बचते हुए आप खूब अपनी जितना भी मज़े कर सकते हैं खूब कीजिए। तो ये डर आपको क्यों खाया जा रहा है कि अगर हमने ये दस्तूर, ये इस्लाम ये अपना लिया तो हम तो पता नहीं कुछ और ही चीज़ होके रह जाएंगे। जितना खुलापन, जितना लिबरलिज्म इस्लाम में है, मैं नहीं समझता कि किसी और जगह हो।